ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، ہماری سیاست کے اندر ہمیشہ سے یہ روایات رہی ہیں کہ ایک مکالمے کا جو دروازہ ہے وہ کھلا رہتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ جو ہے 80s میں اور پھر 90s کے اندر ان کی بڑی آپس میں مخاصمت تھی اور بہت لہدے ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود یعنی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر وہ دونوں اکٹھا ہو جاتی تھی اور بات چیت کرتی تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ 1977 کے اندر جو انتخابات ہوئے، پی این اے نے اس کو آبجیکٹ کیا کہ جی اس کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، پورے ملک کے اندر فسادات کھڑے ہو گئے، 3-4 شہروں کے اندر کرفیو لگ گیا، مگر اس کے باوجود پی این اے کے جو سربراہان تھے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو یا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کیے۔ تو الٹیمیٹلی تو مذاکرات کی طرف آنا ہوتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مذاکرات کی بات نہیں کرتی ہے، اگرچہ اس کے دل کے اندر یہ خواہش موجود رہتی ہے کہ ہمارے مذاکرات ہوں اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں، مگر اس کے باوجود وہ جو اس وقت حکومت کے اندر لوگ ہیں یا باقی سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں ان کے ساتھ یہ مذاکرات نہیں کرتی۔ اور پھر یہ بھی ایک سوچ موجود ہے آرمی چیف کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ کریں، میرے ساتھ نہیں۔ تو اس طرح کے ماحول کے اندر مذاکرات کی کتنی اہمیت ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ رویہ کیا ہے کہ جو مکالمہ نہیں کرنا چاہتی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ؟ میرا خیال ان کی مایوسی تمام سیاسی جماعتیں جو کہ اقتدار کے اندر ہیں ان سے اتنی زیادہ ہے اور بڑی کھلی ہے۔ مذاکرات نہ ہونے کا تانا دینا کسی حل کی طرف کوئی رستہ پیدا نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ جس طرح کسی بھی کھیل کے اندر کئی طرح کے کھلاڑی ہوتے ہیں اور کھیل کا کپتان اپنی ضرورت کے مطابق کھلاڑیوں کا انتخاب کرتا ہے موقع محل کے مطابق، جس طرح جنگ جب جاری ہوتی ہے تو وہ فوجی جو جنگ کر رہے ہیں سفارتکار اس دوران بھی سفارتکاری کی کوششیں جاری رکھتے ہیں۔ تو مذاکرات نہ ہونا کوئی کامیابی نہیں ہے، اس کا الزام ایک دوسرے کو دے یا دوسرا پہلے کو دے، اس سے کوئی حل نہیں ہے۔ امریکیوں کے اندر ایک کھیل ہے جس کو وہ کہتے ہیں دا گیم آف چکن، کہ سڑک کے ایک طرف گاڑی میں ایک اپنی گاڑی میں سوار ہوتا ہے اور دوسری طرف سے دوسرا، اور وہ دونوں پوری تیز رفتاری سے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں اور مقابلہ یہ ہوتا ہے کہ سڑک چھوڑے گا کون۔ تو کہتے ہیں دو پہلوان جب اس کھیل میں اترتے ہیں تو حادثے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو گیم آف چکن کھیلی جا رہی ہے نا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، اس کا جو ملبہ ہے وہ پوری ریاست بھگتے گی، آج کل بھگت بھی رہی ہے اور آئندہ بھی بھگتے گی۔ ایک ہی رویہ ہے، مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی، ظاہر ہے جو اپوزیشن ہے ان کا بیانیہ اور ہی طرح کا ہوتا ہے، وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ حکومت ہوتی ہے جس کے اندر ایک تدبر ہوتا ہے، ایک برداشت ہوتی ہے، ایک مفاہمت کا امکان ہوتا ہے، ایک ایسی ڈیل ہوتی ہے جس کی طرف جائیں۔ لیکن اگر حکومت کا رویہ بھی ایسے ہو، بلکہ مجھے تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کے بیانیے کے اندر حکومت کا ذکر کم ہوتا ہے اور حکومت کے بیانیے کے اندر پی ٹی آئی کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، تو یوں لگتا ہے جس طرح حکومت اپوزیشن کھیل رہی ہے اور پی ٹی آئی شاید کسی اور انداز سے کھیل رہی ہے۔ میرا خیال ہے کھیل کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس حالت میں کھیل جاری رہا تو نقصان بہرحال تماشائیوں، کھیل، وکٹ، ہر ایک کا نقصان ہوگا، اس کو بدلنا چاہیے۔ سعید انجم صاحب، ڈاکٹر صلاح الدین صاحب نے حکومت کے رویے کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ جی وہ ان کا رویہ مذاکرات کے حوالے سے اس طرح کا نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو بانی پی ٹی آئی تقریباً 1340-50 دن وزیر اعظم رہے ہیں، اور اس دوران انہوں نے ایک بار بھی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا۔ تو یعنی جب آپ وزیر اعظم تھے تب بھی آپ اپوزیشن کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ اپوزیشن میں آ گئے، آپ پھر بھی حکمراں جماعت کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے جب آپ اس کے ساتھ ہی ایک ٹیبل کے اوپر نہیں بیٹھیں گے تو پھر یعنی کس طرح سے معاملات سلجھیں گے؟ جی شیخ صاحب، اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی سیاسی اشرافیہ ہے ان کے دلوں میں ایک بات راسخ ہو چکی ہے کہ ان کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے یا ایک دوسرے سے لینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دینے والی سرکار، دینے والی طاقت کوئی اور ہے۔ تو لڑائی نہ تو عوام کے حقوق کی ہے، نہ کسی آئینی جدوجہد کی ہے، لڑائی صرف اس کی ہے کہ جو اقتدار عطا کرتے ہیں، کرواتے ہیں، ان کے سامنے ہم نے کیسے سرخرو ہونا ہے، ان کی بارگاہ میں کیسے ہمیں جو ہے وہ اذن باریابی ملتا ہے۔ تو یہ رویہ جو ہے چاہے کوئی اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو، وہ ایک دوسرے سے نہ بھی ملیں گے تو اس حقیقت کا ان کو ادراک ہے کہ ان کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے
وہ جب بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی پر بھی وہ بات کرتے ہیں. تو یہ بات ان کی بات اس حد تک درست بھی ہے کہ یہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات ہیں کہ وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ووٹ بہت زیادہ تعداد میں آزاد امیدواروں کو پڑا. وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اور پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں پر آپ کو شاید وقتی ناکامیت ہوتی ہیں. دیکھیں جو سیاسی پروسیس ہے اس کے رزلٹ آپ فوری طور پر نہیں لے سکتے. یہ ایک جہد مسلسل ہے، آپ کو اس کے اندر رہنا ہوگا. کبھی آپ کو ناکامی ہوگی، کبھی آپ کو کامیابی ہوگی. یہ قدم قدم قطرہ قطرہ بڑھنا ہے، پھر اس کے آپ کو ثمرات ملیں گے.